سفر شام کی رودات سناؤں کیسے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کی چرچا کی جاتی ہے، ٹراما کی چرچا کی جاتی ہے کہ کیسے کسی انسان نے اتنے صدمے جھیلے، مشکلیں اٹھائیں لیکن اس نے پھر بھی کبھی ہمت نہیں ہاری، اور پھر جب ایسا انسان ساری مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے مضبوطی سے باہر آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہمت والا ہے، اس نے بہت ہمت سے کام لیا۔ لیکن تاریخ نے ایک اور ناانصافی کی۔ جو امام سب سے زیادہ شجاع تھے انہیں بیمار امام کا لقب دے دیا گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ امام حکمت الہی کی بنا پر علیل ضرور تھے، لیکن وہ کبھی بھی پوری زندگی بیمار نہیں تھے، اور انہوں نے جس طرح سے ایسی مصیبتوں کا سامنا کیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی کبھی کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیا۔ ہم پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے شکایتیں کرتے ہیں، خدا پر تہمتیں رکھتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یعنی یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بات ہے کہ جہاں امام علیہ السلام کو کوڑوں سے مارا گیا، زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھا گیا، اس کے بعد ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اپنے سارے خاندان کو انہوں نے اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بعد بھی جس طرح انہوں نے حاکم کو للکارا، کیا یہ کوئی بیمار شخص کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص کر سکتا ہے جس میں ہمت نہیں پائی جاتی؟ تو آئیے آج ہم اسی امام کا ایک دوسرا رخ دیکھیں اور جانیں اور بات کریں امام علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں۔ اس میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، واقعہ کربلا کے بعد جب مستورات کو قید کر لیا گیا، اسیر بنا لیا گیا، امام علیہ السلام کو زنجیروں اور بیڑیوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں طرح طرح کے بازاروں سے گزارا گیا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے خطبوں کا سہارا لیا امام حسین کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن ہم نے اب پچھلی بار جب بات کی تھی تو ہم نے سنا تھا کہ خطبے جو ہے زیادہ کر کے مسجد وغیرہ میں دیے جاتے ہیں، لیکن امام نے یہ خطبہ بازار میں دیا، کیا وجہ تھی؟ کیوں امام نے ایک بازار میں خطبہ دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک خطبات کے حوالے سے جب ہم امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کی شجاعت اس خطبوں میں، آپ کی جتنے بھی خطبے بیان کیے گئے ہیں اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک یہ سوال یقیناً ذہن میں آتا ہے کہ بازار کوفہ میں امام سجاد نے خطبہ کیوں دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک آسان چیز نہیں تھی، کیونکہ ابھی 2 روز پہلے جو امام بیمار تھے، کیونکہ جیسے آغاز میں آپ نے ذکر کیا کہ مولا سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں بعض اوقات بیمار کربلا پوری زندگی کے لیے لوگ تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ امام مصلحت پروردگار عالم کی بنا پر خدا نے انہیں بیمار صرف کربلا میں رکھا تھا، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں تو امام بیمار ہمیں نظر نہیں آتے واقعات کربلا سے پہلے، یا واقعات کربلا کے بعد بھی امام کی بیماری کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ وہاں پر انہیں بچانا تھا، امامت کی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا پروردگار عالم نے اس ایک چیز کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی۔ تو لیکن 2 دن پہلے کا ہی معاملہ، یعنی اب کربلا سے کوفہ آئے ہیں، کوفہ کا لمبا سفر نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی 2 روز کے بعد کا معاملہ کہ اب یہاں پر امام نے خطبہ کیوں دیا؟ وہ انسان، وہ امام کہ جو ابھی اپنے نگاہوں کے سامنے کچھ دن پہلے، 2 روز پہلے پورا بھرا گھر اجڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جس نے تمام تر غم و مصائب کو برداشت کیا، اور سب سے بڑا مصائب امام کے لیے یہاں پر تو یہی تھا کہ مستورات کی بے پردگی، اور اس کوفہ میں کہ جہاں پر مولائے کائنات کی حکومت رہی تھی، جہاں پر یہ بیبیاں شہزادیاں بنا کر لائی گئی تھیں، آج وہاں پر قیدی بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ ایسے عالم میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، زبان نہیں کھلتی۔ ایک عام انسان کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن یقیناً وہ تو وقت کے امام تھے، پروردگار عالم نے وہ طاقت، وہ قوت دی، اور اس وقت بہت بڑی ایک ضرورت تھی کہ جسے پورا کرنا تھا، اور اس کے لیے ذریعہ تھا امام سجاد کا خطبہ، اور یہی وجہ تھی کہ امام سجاد نے وہ خطبہ دے کر اس ضرورت کو پورا کیا۔ وہ ضرورت کیا تھی؟ جو واقعات کربلا ہیں،
کربلا میں جو کچھ بھی گزرا، جو شہادتیں ہوئیں، یزید کی طرف سے یہ ایک منصوبہ تھا، یہ ایک اس نے سوچ رکھا تھا کہ جو کچھ کربلا کے بیابان میں ہوا ہے، جس انداز سے میں نے فرزند رسول کو قتل کیا، یہ داستان وہیں پر ختم ہو جائے، بلکہ میں اس کو ایک الگ روپ دے کر زمانے کے سامنے پیش کروں۔ یعنی یہ بتاؤں کہ بغاوت کی تھی اس لیے انہیں قتل کیا، خارجی تھے اس لیے انہیں قتل کیا، اور خلیفۃ المسلمین جو یہ اپنے آپ کو یزید ملعون کہلا رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ زمانے کے سامنے اس بات کو رکھے کہ دیکھو مسلمانوں کے خلیفہ کی جو ہے پیروی نہیں کی، اس لیے قتل کیا گیا۔ یعنی غلط طریقہ، غلط روح بتانے کے مقصد سے یہ چاہتا تھا ان باتوں کو پیش کرنا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے اس مشن کو، اس مقصد کو پہلی ہی مرتبہ میں خاموش کرا دیا۔ کس طرح سے امام سجاد جب کوفہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد امام سجاد نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ان تمام حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ یہ ایک موقع تھا کہ جہاں پر اس نے مجمع اکٹھا یزید نے کروا رکھا تھا۔ ابن زیاد نے یہاں پر انتظام کیا تھا کہ تماشائیوں کا ہجوم ہو جائے، اس کا حکم تھا کہ آج کوئی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، مرد گھر سے باہر آ جائیں، عورتیں گھر کی چھتوں پر جائیں تماشائی بن کر، یعنی پورا ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا، یقیناً ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن پروردگار عالم جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور پھر تو یہ امام معصوم ہے، امام وقت ہیں۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو تماشائی ہیں یہ تماشا دیکھیں گے، اہل حرم کا ان کا مذاق اڑائیں گے، معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ امام سجاد نے ایسی مشکلات کے درمیان بھی اس معاملے کو غنیمت جان کر کے حقائق کو ان لوگوں کے سامنے اپنے خطبے کے ذریعے پیش کر دیا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ فرزند رسول پر کس طرح سے ظلم و مصیبت ڈھائے گئے، کس طرح سے وہاں پر ظلم اور زیادتی کی گئی، کس طرح سے تمہاری بے وفائیوں کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مستورات کے سروں پر ردائیں بھی باقی نہیں ہیں۔ حقیقت کیا تھی امام کے قیام کی، ان تمام چیزوں سے آشنا کرانا امام سجاد کا مقصد تھا، اور امام نے اپنے خطبے کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پیش بھی کیا ہے۔ بہت زیادہ طویل خطبہ نہیں دیا تھا امام نے، لیکن جتنا خطبہ دیا اس میں آپ نے ان حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور جس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا کہ امام کے خطبے کے بعد جو لوگ ہنستے ہوئے آئے تھے ان کا طرز عمل بدل چکا تھا۔ اب جو یہ خطبے کو سننے کے بعد حالات کچھ اور تھے، یعنی کہ امام سجاد نے خطبہ دیا ہی اس لیے تھا اس حالات کو بدلنے کے لیے جو سوئے ہوئے مر چکے تھے ضمیر، انہیں ایک مرتبہ جھنجھوڑ کر جگانے کے لیے امام سجاد کو اس خطبے کی ضرورت اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو جگانا تھا۔ جی واقعی، اور بہت زیادہ حوصلے کی بھی ضرورت ہے جب لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور نہ جانے پتھر بازی کر رہے تھے ان لوگوں کے اوپر۔ ایسے میں امام علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تو اس میں ہم نے ایک شجاعت کا پہلو دیکھا ہے، تو وہ کس طرح سے ہمیں ان کی شجاعت نظر آتی ہے کہ کیسے وہ للکار رہے تھے یا وہ کیا کر رہے تھے اس خطبے کے دوران؟ یقیناً یہاں پر ہم دیکھیں کہ حالات اگر ہماری بالکل مرضی مطابق ہو تو وہاں ایک اچھی سی اسپیچ بھی انسان دے پاتا ہے، وہ بول پاتا ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ سننے والے آمادہ ہیں، میری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، سننے والے میرے اپنے ہیں اس لیے باتوں کو سنیں گے، یا بطور خاص اسے بلایا گیا ہے کہ آپ کچھ بیان کریں، ہم آمادہ ہیں سننے کے لیے۔ انسان وہاں پر پہنچا ہے، وہ بھی آمادہ ہو کر کے ایک مطمئن انداز میں ذہن، اس کا دل سکون میں ہے، پرسکون دل اور پرسکون ذہن کے ساتھ جب وہ کچھ کلام کرتا ہے تو یقیناً اس کی بھی دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ایک بہترین انداز سے لوگوں تک یہ مفہوم کو ہم پہنچا سکیں۔ یہ شجاعت کا بہت بڑا پہلو امام سجاد کے خطبے کا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حالات بالکل مخالف تھے، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی مخالف ہیں، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں، بلکہ شور اس طرح سے کیا جا رہا تھا کہ امام کی باتیں لوگوں تک پہنچ نہ سکیں، بیویاں جو خطبہ دے رہی تھیں ان کی باتیں لوگوں تک پہنچ نہ سکیں، تو وہ شور پیدا کیا جا رہا تھا۔ تماشائی تھے جو ہنس رہے تھے، یعنی یہاں پر مستورات کی بے پردگی پر کوئی رو نہیں رہا ہے، افسوس نہیں کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں اور ان کے سروں کو اس طرح سے کھلا رکھا گیا، انہیں یہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس طرح سے انہیں رسن بستہ کیا گیا۔ لیکن ان تمام غموں کے درمیان، مصائب و آلام کے درمیان امام سجاد نے جو کچھ کہا ہے یقیناً اس کے لیے ایک شیر کا کلیجہ چاہیے کہ پورا مجمع مخالف ہو اور چند افراد ہوں ان کے ساتھ میں، وہ بھی اتنی مصیبت کے ساتھ، یزید کے سپاہی ساتھ میں موجود ہیں کہ جو ہر لمحہ کبھی تازیانہ مارتے ہیں، کبھی اذیت
اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان تمام تکلیفوں کے درمیان بھی امام سجاد نے للکار کر کے اگر کلام کیا ہے تو واقعی یہ شجاعت کا بہت بڑا پہلو ہے کہ جہاں پر انسان کی زبان نہ کھل سکتی ہو، امام نے باقاعدہ خطبہ دے کر کے لوگوں کو حقائق سے آشنا کرایا ہے۔ تو یہ خطبے میں بھی ہم امام کی شجاعت کا ہی پہلو دیکھتے ہیں کہ اپنے مخالف کے سامنے بھی اس طرح سے للکار کر کے بالکل ڈپٹ کر اس کے سامنے حقائق کو پیش کر دینا یہ امام کی بہادری ہی تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ جو کیس بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ کرناٹکا میں جو حجاب پر پابندی لگائی گئی اور اس کے بعد ایک لڑکی نے اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا، آج تک اس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے مخالفین کے بیچ میں اس نے نعرہ لگایا اور پھر اس کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے اس کے لیے، بہت انٹرویوز اس کے ہوئے۔ یہی بات ہے کہ ہم جو ہمارے پاس جو اہل بیت کا خزانہ ہے، ہم نے کبھی اسے سمجھا ہی نہیں اور اسے کبھی اس طرح سے پیش کیا ہی نہیں کہ لوگ اسے دوسری نظر سے بھی دیکھیں کہ اپنے آپ میں کتنا ہمت کا کام تھا۔ آپا یہ تو رہے کہ یہ حالات کیسے تھے، اب اگر بات کریں کہ اس خطبے کا مضمون کیا تھا، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ خطبہ سننے کے بعد لوگوں کے جو تاثرات تھے وہ بدل گئے تھے اور پورا جو مجمع تھا اس میں انقلاب آ گیا تھا، تو کیا مضمون تھا اس خطبے کا؟ امام سجاد علیہ السلام کا جو مختصر سا خطبہ، لیکن اس میں کئی موضوعات کا ذکر امام معصوم نے کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا اور خاندان عصمت و طہارت کا اور اپنے والد اور اپنے جد کا تعارف کرایا ہے۔ آغاز خطبے کا اس طرح سے امام نے کیا، اور پھر دوسری چیز جو امام نے ذکر کی ہے وہ کربلا کے دشمنوں نے جو کچھ بھی مظالم ڈھائے، جو وہاں پر ان لوگوں نے کارنامے انجام دیے، کس طرح سے ستم ڈھائے، جسے چھپانے کی ایک کوشش ان کی جانب سے ملعونوں کی طرف سے تھی، یزیدیوں کی جانب سے قتل کر دیا، اور باغی مشہور کر دیں گے کہ بغاوت کی تھی اس لیے قتل کیا، لیکن کس کس انداز سے کہ احتیاط کیا گیا، کس طرح سے مصیبتیں ڈھائی گئیں اور تمام تر باتیں، تو امام نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر کوفیوں نے امام حسین کے ساتھ جو بے وفائی کی تھی، اب یہ کوفہ والے ہی تو تھے، ان کے سامنے امام موجود ہے نا، تو امام نے ان کی مذمت بھی کی ہے، یعنی ان کی بھی مذمت کی ہے کہ تم ہی لوگوں نے بلایا تھا اور تمہارے بلاوے پر ہمارا یہاں پر آنا ہوا اور تم لوگوں نے اس طرح سے بے وفائیاں کی تھی۔ آخرت میں اہل بیت سے بے وفائی کرنے والوں کے لیے کیا دردناک انجام ہے، اس کا بھی ذکر امام نے اپنے خطبے میں کیا۔ پھر آخرت میں رسول اللہ کے ذریعے سے کوفیوں کے مواخذہ کا بیان بھی آپ نے کیا، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کی شان میں مرثیہ کے بعض اشعار بھی آپ نے پیش کیے تھے۔ یہ تمام مضمون ہیں جو خطبے میں کور کیے گئے تھے امام سجاد کے مختصر سے خطبے کے ذریعے۔ آپا اس کے کچھ خاص نکات آپ اگر بتائیں کہ جو امام علیہ السلام خطبے میں جو آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں یا آج بھی ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ امام سجاد علیہ السلام کا یہ بہترین خطبہ کہ جو ایک شور شرابے کے درمیان، یعنی ایک شور اٹھ رہا تھا، بہت زیادہ آوازیں بلند کی جا رہی تھی، لیکن امام معصوم نے ایک اشارہ کیا اور وہ شور خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد امام نے خطبہ دیا۔ سب سے پہلے امام سجاد نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی ہے، اور تعریف کرنے کے بعد پروردگار عالم کی رسول اللہ پر درود بھیجا، اور پھر بقیہ باتوں کو آپ نے پیش کیا ہے۔ میں ان کا ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ امام سجاد خطبے کے آغاز میں حمد و ثنا الہی کے بعد، درود کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں حسین ابن علی ابن ابی طالب کا بیٹا علی یعنی زین العابدین ہوں۔ اپنا تعارف آپ نے پہلے کرا دیا کہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ جس نے خطبہ دیا تھا ہم تو اسے پہچانتے نہیں تھے، لہٰذا ایک مرتبہ اپنا تعارف، حالانکہ کوفی تھے یہ تو جانتے تھے، لیکن ایک مرتبہ پھر سے امام نے اپنا تعارف کرا دیا۔ پھر آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے فرات کے کنارے کسی جرم و خطا کے بغیر پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اب آپ نے وہ جو کچھ بھی مصائب وہاں پر ڈھائے گئے، ایک مرتبہ اسے بیان کرنا شروع کیا جو کہ یزیدیوں کی جانب سے چھپائے جانے کی کوشش تھی۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، اس کا مال و اسباب لوٹا گیا اور اس کے خاندان کو اسیر کیا گیا، یعنی جو کچھ بھی ان لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے، مختصراً الفاظ میں آپ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یعنی ظالموں کے ظلم کو بھی آپ نے بے نقاب کر دیا، اپنا تعارف آغاز میں کرا دیا کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب کوفیوں کی مذمت آپ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم لوگوں نے انجام دیا ہے وہ کتنا زیادہ بدترین فعل تھا۔ امام بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے ہی میرے والد کو خطوط لکھے تھے؟ پھر سے امام یاد دلا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو غفلت میں، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو ان کے ضمیر سو چکے تھے، ان ضمیر کو جگانے کا کام امام ایک مرتبہ کر رہے ہیں کہ تم نے
میں ہی خط لکھے تھے، خطوط لکھ کر کے بلایا تھا، پھر انہیں دھوکہ تم نے دیا اور تم نے ان کے ساتھ اپنی جان و دل سے وفاداری کا عہد و پیمان کیا تھا، لیکن بیعت کی اور پھر انہی سے جنگ کی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ یعنی ان کی تمام جو بے وفائیاں تھیں ان کو بھی امام ایک مرتبہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ایک مرتبہ انہیں بھی خیال آئے۔ ہم اس دنیا میں دیکھیں خواہر بعض اوقات انسان جو بہت گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کا ذکر اگر کر دیا جائے ایک صحیح طریقے سے، اس کی مذمت کی جائے، تو بعض دفعہ دل پلٹ آتے ہیں، کیونکہ انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اتنا زیادہ گناہ کرتے کرتے اس گناہ کو وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے، اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جب ان گناہ کو اس کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ تم نے ان کاموں کو انجام دیا، بہت سے ضمیر جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، اپنے آپ کو توبہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ یہاں امام اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ امام چاہتے تو فقط ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرتے، امام ان لوگوں کو یہ تمام چیزیں تنبیہ نہ کرتے، لیکن امام اس مقصد کو جو قیام کا مقصد آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھا، اب یہی اسیران اہل حرم اسی مقصد کو، اسی مشن کو اپنے خطبات کے ذریعے سے آگے بڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد امام نے ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ بھی جملہ کہا کہ وائے ہو تم پر کہ تم نے اپنے لیے برا توشہ آخرت فراہم کیا، کیا تمہاری سوچ اور کردار کتنا برا ہو گیا، تم کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کرو گے جب وہ تمہیں کہیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا اور میری حرمت کو پامال کیا، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ یعنی اب امام نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ ہر مسلمان جو توقع رکھتا ہے کہ رسول اللہ کا ساتھ اسے ملے گا، ان کی امت میں سے وہ قرار پائے گا، تو کیسے تم اپنے آپ کو ان کی امت میں قرار دے سکتے ہو کہ جب کہ تم ان کے فرزند کے ساتھ تم اس طرح کا کارنامہ انجام دے چکے ہو۔ تمہاری بے وفائیوں کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بیابان میں بلا کر کے تنہا بنا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام کی باتوں کا اثر یہ ہوا ان لوگوں پر، امام نے جو خطبہ دیا کہ ایک مرتبہ یہ لوگ جو ہیں رونا شروع کرتے ہیں۔ ہنستے ہوئے آئے تھے نا، تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے یہ اہل حرم کا، کہ ہم دیکھیں کہ یہ باغی کہا جا رہا ہے حسین ابن علی کو، تو ان کا تماشا ہم دیکھیں گے، ہم ہنسیں گے تاکہ یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے ہمارے لیے اور انعامات میں اضافہ ہو جائے نا۔ لیکن یہاں پر امام کے یہ جملے کہ جو ضمیر کو جگا رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ اثر کر رہے ہیں۔ ہنستا ہوا آنے والا وہ تماشا دیکھنے والے وہ افراد تمام تر اب رو رہے ہیں، کوئی اپنے منہ کو نوچتا ہے، عورتیں بالوں کو نوچتی ہیں۔ اب جب ان کی رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم سب ہلاک ہو گئے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ ایک دوسرے کو ہی ملامت ان لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ پھر جب ان لوگوں نے رونا شروع کیا، اب امام سجاد نے پھر ان کی مذمت کی ہے، فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے میری نصیحت کو قبول کیا۔ یعنی اب بھی امام یہ چیز رکھ رہے ہیں کہ جو نصیحت کو قبول کرے خدا اس پر رحم کرے۔ اور مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے رسول اور اہل بیت کے سلسلے میں میری وصیت کو جو یاد رکھی، یقیناً ہمارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ مزید آپ نے اور بھی خطبوں میں کچھ باتوں کا اضافہ کیا ہے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، پورا خطبہ بیان نہیں کرنا چاہتی ہوں، یہ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ان خطبات کا مطالعہ کیا کریں، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم پورے خطبوں کا ذکر کر سکیں، ورڈ ٹو ورڈ جسے کہتے ہیں، لیکن جاننا یقیناً بہت ضروری ہے کہ مفہوم کیا تھا، مولا بیان کیا کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ تمام باتیں امام نے بیان کی ہیں، آخر کی چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام پھر بیان فرماتے ہیں کہ اے دھوکہ اور فریب کار لوگوں، تمہارے اور تمہاری خواہشات کے درمیان پردہ ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری طرف بھی ویسے ہی آؤ جیسے تم اس سے پہلے میرے آباء و اجداد کی طرف لپکے تھے؟ یہ امام نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب امام کی چند باتوں کو سن کر امام نے جو مذمت کی ہے، یہ رونے لگے، تو اب جب رونے لگے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تو امام نے پھر سے ان کی مذمت کی ہے کہ کیا تم اسی طرح سے میری طرف آنا چاہتے ہو جس طرح سے تم نے میرے بابا سے وعدہ کیا تھا اور پھر آگے چل کر تم لوگوں نے بے وفائی کی ہے؟ یعنی امام انہیں مزید ان کی بے وفائیوں کو یاد کرا رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں امام بیان فرماتے ہیں کہ ابھی کل ہی میرے باپ کو شہید کیا گیا جبکہ آپ کے اہل بیت بھی ساتھ تھے، ابھی تک رسول خدا کا غم نہیں بھولا تھا کہ میرے باپ، بھائیوں اور دادا کے غم نے میری داڑھی کو سفید کر دیا۔ امام جوان تھے نا، کہ جوانی کے عالم میں
یہ غم ہم اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ بڑا تھا کہ ایک جوان جو کہہ رہا ہے کہ میری داڑھی کو سفید کر دیا گیا، اس غم نے سفید کر دیا، تو وہ غم کتنا عظیم تھا۔ ایک میت پر انسان کا صبر کر پانا بڑا محال ہوتا ہے۔ امام سجاد کے صبر کو واقعاً سلام ہے ہمارا کہ جس نے ایک دن میں اپنے بابا کی شہادت بھی دیکھی، بھائی کی شہادت، چچا کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے بابا کے دوستوں کی لاشوں کو، جنازوں کو دیکھا، اور پھر ایک بہت بڑا معرکہ سر کر رہے ہیں کہ مستورات کی بے پردگی کے داغ کو بھی اپنے دل پر گوارا کر کے اور امام آگے بڑھتے رہے۔ واقعاً یہ صبر امام زین العابدین ہے کہ جو تمام انبیاء کے صبر پر بھی سبقت لے گیا۔ آپ کا صبر سب سے زیادہ عظیم اسی لیے مانا جاتا ہے۔ کوفہ میں اپنے خطبے کے آخر میں آپ بیان فرماتے ہیں، اے اہل کوفہ، تم اس سے خوش نہ ہو جاؤ کہ جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا وہ بہت بڑی مصیبت تھی، میری جان اس پر قربان ہو جسے نہر کے کنارے پیاسا شہید کیا گیا، اور جس نے آپ کو شہید کیا اس کی جزا صرف جہنم ہے۔ اس انداز سے آپ نے اس خطبے کو تمام کیا ہے، آغاز سے لے کر آخر تک کے اپنے بابا کے مصائب و آلام کا ذکر کیا۔ جو لوگ اس غفلت میں تھے کہ نہیں وہاں پر امام حسین نے چونکہ بغاوت کی ہے اور اس طرح سے انہیں قتل کر دیا گیا، جو مشہور کیا جا رہا تھا ان کے بارے میں، ان حقائق سے انہی تماشائیوں کو امام نے آگاہ کر دیا کہ کس کس انداز سے، کس بے رحمی سے میرے بابا کو مارا گیا، اور وہ بھی تمہارے خطوط کے بلاوے پر امام کا یہاں پر آنا ہوا، اور تمہاری بے وفائیوں کا نتیجہ کہ جس کو آج ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ تمہیں بھی اٹھانا پڑے گا، جو دردناک انجام تم تک کے پہنچے گا۔ یعنی اس ہنستے ہوئے مجمع کو ایک مرتبہ رونے پر آمادہ امام کے خطبے نے یہاں کیا تھا۔ جی آپ ایک ہمارے لیے سے یہ میسج بھی نکلتا ہے، آج ہم بھی ہر وقت امام کو بلاتے ہیں، الاجل کہتے ہیں، وقت کے حسین جو پردے میں جسے ہم کہتے ہیں، اور ہم ہر وقت بلاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ جو کوفی ہیں یہ ایک عبرت ہے کہ ہم لوگ بھی امام کو دیکھ کے اس طرح پلٹ نہ جائیں کہ بلایا اور پھر انہی کے خلاف ہو گئے، خدا نخواستہ۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں تو ہم ان کے ساتھ ہوں، نہ کہ جس طرح کوفی امام کا ساتھ چھوڑ گئے ان میں سے ہم کو خدا شمار۔ یقیناً یہ مثالیں تاریخ میں جو رکھی گئی ہیں یہ فقط ایک تاریخ نہیں ہے، ایک ہسٹری نہیں کہ ہم اسے پڑھ کر یا سن کر سرسری طور پر گزر جائیں گے۔ تاریخ کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ یہی کہ تاریخ کے پنوں سے ہم عبرت لیں، ہم سیکھیں کہ جہاں پر جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ کمیاں ہمارے ذریعے سے وجود میں نہ آئیں۔ جو کوفیوں نے دغا کی، وہاں پر جو جو چیزیں کام کر رہی تھیں، جو فیکٹرز کام کر رہے تھے کوفیوں کی بے وفائی کے، ان پر ہم توجہ دیں۔ دنیا پرستی ان کے اندر بھر چکی تھی، دنیا کی مال کی لالچ ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے اپنے وقت کے امام کو بلا کر کے ان لوگوں نے دغا کیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہیں دنیا پرستی، کہیں مال و دولت کی تمنا، یہ لالچ، یہ ہرس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے درمیان، یہ تمام چیزیں اس قدر حاوی تو نہیں ہو گئی ہمارے اوپر کہ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اسے بنا لیا۔ اگر اس چیزوں کو، جو مادی چیزیں ہیں، اس دنیاوی چیزیں جو ختم ہو جانے والی ہیں، اگر یہ دنیا، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ کریا، اسی کو ہم نے اپنا مقصد بنا رکھا، سب کچھ اسی کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہماری تیاریوں میں اپنے وقت کے حسین کے لیے کمی ہے۔ تبھی ہمارا دل آخرت کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا۔ جتنا دل آخرت کی جانب متوجہ ہوگا اتنا ہی امام وقت کی طرف ہم متوجہ ہوتے جائیں گے، اور جتنا دنیا میں ملوث ہوں گے اپنے وقت کے امام سے دور ہوں گے، جس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ امام حسین کے اس فرزند کے ظہور کے بعد جب امام صدا دیں گے ہم اپنی دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہوں گے، امام کی طرف قدم کہیں گے کہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ دنیا داری ہمارے قدموں کو پیچھے کھینچے گی۔ تو یہ کوفیوں کی مثال یا ان بے وفا امت کی مثال ہمارے سامنے اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے وجود سے دور کریں، منزہ کریں۔ بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ کے لیے بھی بس یہی پیغام ہے، اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے ہم نے بہت آسانی سے سن لیا، ہم نے بیان کر دیا، ہم لوگوں نے سن لیا، لیکن جو صرف امام زین العابدین علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس سال ان کے اوپر کیا گزر گئی۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے ایک میسج ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر بھی ایسے حالات پڑ جاتے ہیں جب ہم خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت ہمت نہ ہار کے کس طرح امام علیہ السلام نے اپنی اسپریچویلٹی کی طرف گئے اور امام نے کس طرح خدا کی طرف زیادہ توجہ دی، جس وجہ سے انہیں اس غم کو جھیلنے کی قوت ملی۔ تو ہم لوگوں پر بھی جب ایسی کوئی خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئے، جب ہم خود کو تن و تنہا محسوس کریں، تب ہمیں امام سجاد علیہ السلام کو یاد کر کے ہمت سے کام لینا ہے۔
اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. ہم ایک اور خطبے کا ذکر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.